آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 84 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف، اخاہم شعیبا، ان کے بھائی شعیب کو، قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، سوائے اس کے، ولا تنقصوا، اور نہ تم کم کرو، المکیال، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، انی، بے شک میں، اراکم، تمہیں دیکھتا ہوں، بخیر، آسودگی میں، وانی، اور بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم محیط، اور ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ مدین کا عطف بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ابتدائی الفاظ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کے ساتھ ہے، گویا یہاں پر یہ الفاظ محذوف ہیں، اور پورا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ مدین حجاز سے شمال مغرب، فلسطین سے جنوب کی طرف خلیج عقبہ اور بحر احمر کے کنارے ایک مشہور شہر اور تجارتی منڈی تھا۔ یمن یا مکہ سے شام یا مصر کو جانے والے قافلے یہیں سے گزرتے تھے، کیونکہ یہ بستی ایک بڑی شاہراہ پر واقع تھی۔ مدین کی بستی دراصل ایک شخص مدین ہی کے نام پر موسوم تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی بیویاں سارہ، ہاجرہ تو مشہور ہیں، تاہم آپ کی دیگر بیویاں بھی تھیں، جن میں سے مدین اپنی ماں قطورہ کے بطن میں سے تھے۔ پھر اسی نام سے شہر، قبیلہ اور قوم بھی مشہور ہو گئی، جیسے کہ اس زمانہ میں اکثر ایسا ہوتا تھا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھے، اور اس لیے خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریبی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین کا نام ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ قرآن کریم حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء، سورہ عنکبوت میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب ایکہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین، اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں، یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں، اس بارے مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔
کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومی تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعد نے لکھا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا جھنڈ والے اور ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی بحیرہ کلثم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ سورۃ الحجر۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جسے قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب کہلاتی تھیں۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کے والد کی نسبت مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ۔ اس سورہ مبارکہ میں تاریخ انبیاء علیہ السلام کے زمن میں حضرت نوح، ہود، صالح، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان ہو چکا ہے۔ اس بات کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے حق کی تبلیغ ادا کرنے اور اپنی اپنی قوم کو سمجھانے میں کتنی محنت کوشش کی اور پھر ان قوموں کا رد عمل کیا ہوا اور وہ کس طریقے سے دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ فرمایا ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو باقی انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ بھی دعوت الی التوحید تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارا خالق، مالک، مربی، نافع، ضار، متصرف فی الامور، علیم کل، قادر مطلق صرف اللہ ہی ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی روا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت قطعی حرام ہے۔ شرک اور خدا کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے۔ شرک ایسی بیماری ہے جو تقریباً ہر قوم میں پائی جاتی ہے اور بالخصوص ان اقوام میں ضرور موجود تھی جن کی طرف انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے۔ باقی تمام اخلاقی معاشرتی بیماریاں، برائیاں اسی شرک سے ہی پھوٹتی ہیں۔ گویا جس طرح جسمانی بیماریوں میں قبض کو ام الامراض قرار دیا گیا ہے، اسی طرح روحانی بیماری میں شرک ام الامراض ہے۔ شرک سے اجتناب، توحید کے عقیدت سے معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا پہلا ہدف یہی مرض رہا ہے۔ انبیاء شرک کی تردید کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت دیتے اور ایمان لانے والوں میں اللہ کی صحیح معرفت پیدا کرتے ہیں، جس سے دل میں تقوی یا خشیت الہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ تقوی ہی ایسی چیز ہے جو تمام معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے۔ اہل مدین دو تجارتی شہروں کے چوک میں واقع تھے اور یہ علاقہ اس وجہ سے نہایت اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ یہ لوگ صرف ناپ تول کی پیمانوں میں ہی ہاتھ کی صفائی نہیں دکھاتے تھے بلکہ ہر وہ بددیانتی کرنا جانتے تھے جس کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا جا سکے۔ اس لیے سیدنا شعیب علیہ السلام شرک کے بعد انہیں ایسی تجارتی بددیانتیاں چھوڑنے کی نصیحت کی اور ان کی یہی کرتوتیں فساد فی الارض کے مترادف تھیں جن کے ذریعے وہ دوسروں کے حق غصب کیا کرتے تھے۔ شرک کی بیماری ساری قوم میں پائی گئی ہے اور آج بھی دنیا کے اکثر بیشتر لوگوں میں موجود ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی بنیادی عقیدے کی درستگی کی صحیح کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مکی زندگی کا اکثر حصہ ایسی حالات میں گزارا۔ آپ بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے ہر مقام، ہر مجلس میں یہی بات کی۔ باقی تمام انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی، کیونکہ جب تک بنیادی عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا دین کی عمارت قائم نہیں ہوگی۔ لہذا تمام انبیاء علیہ السلام نے مسئلہ توحید کو ہی سمجھانے کے لیے سب سے اولین
بہترین کوشش کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو کوئی نیک اعمال کرے گا بشرط کہ ایمان موجود ہو تو اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ غرض کے دین اور شریعت کی بنیاد ایمان اور توحید پر قائم ہے، اور ایمان ہی خراب ہے، اس میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہے، تو پھر کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نتیجہ الٹا ہی نکلے گا۔ اسی لیے سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے بغیر کوئی بھی مستحق ہے عبادت نہیں۔ قوم شعیب کی بدعمالیاں، یہ لوگ بڑے آسودہ حال، صاحب ثروت، بلند اقبال تھے، پیشہ تجارت تھا، مگر افسوس کہ غیر اللہ کی پرستش، ناپ تول میں کمی کرتے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی ان ہی لوگوں نے متعارف کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے کی قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت شعیب کے پر مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس فعل کبھی سے روکا، رب کی گرفت سے ڈرایا، آپ انہیں مسلسل بعد نصیحت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پراثر تقاریر، پختہ دلائل اور ایمان افروز بعض نصیحت کی بنا پر مفسرینوں نے خطیب الانبیاء کے نام سے نوازا۔ اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بدن ان کی بدعمالی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ یہ قوم نہ صرف کفر شرک میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد بھی پامال کر رہی تھی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی بآسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایات پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پر عمل کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گناہوں جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قوم شعیب چونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے، ان کی اخلاقی برائیاں ماپ تول میں کمی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک طرف تو شرک و کفر بیماری سے روکا، توحید کا درس دیا، تو دوسری طرف ان کو تجارتی بد اخلاقی سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے واضح کیا کہ لین دین میں بندے کے حقوق کا معاملہ ہوتا ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کسی کی حق تلفی بہت برے نتیجے کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایسی برائی ہے کہ اس کو اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ راضی نہ ہو جائے۔ جس کی حق تلفی ہوئی ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو تلقین فرمائی وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے لوگو ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، یعنی تجارتی لین دین میں ڈنڈی نہ مارا کرو۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے تو آپ نے تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے تاجروں کے گروہ، تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جن کی وجہ سے پہلی کئی قومیں تباہ ہوئیں۔ وہ دو چیزیں الکیل والمیزان، ماپ اور تول ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جمع کا صیغہ فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قوم شعیب سے پہلے بھی کئی قومیں ناپ تول میں کمی کی بیماری میں مبتلا تھیں۔ سورہ مطففین میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے، سورہ مطففین میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاک و تباہی ہے۔ سورۃ الرحمن میں کرنے کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اس میں تجاوز نہ کرو، یعنی ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کو کوئی چیز دیتے تو تولنے والے کو کہہ دیتے، یعنی جب تولو تو کچھ زیادہ ہی ہو، کمی نہ کرو۔ ماپ تول میں کمی کی بیماری آج کے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ لوگ گز اور میٹر کے چکر میں کم ناپتے ہیں، بہو میٹر کے حساب سے کرتے ہیں، مگر ناپتے وقت گز استعمال کرتے ہیں جس سے گاہک کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کپڑا ماپتے وقت کھینچ کر ماپتے ہیں۔ گاہک جب کپڑا سینے کے لیے حساب کرتا ہے تو 19 کی بجائے 18 انچ نکلتا ہے۔ اسی طرح کی دھوکے کی کمائی قطعی حرام ہے، اور مال حرام کا مقولہ یہ ہے کہ مال حرام بہت بجائے حرام رفت۔ اس قسم کا حرام مال بے برکت ہوتا ہے اور وہ حرام کاموں میں ہی صرف ہوتا ہے۔
یا تو شادی غمی کی باطل غلط رسومات کی نظر ہو جاتا ہے، یا عیش و عشرت کے کاموں میں ضائع چلا جاتا ہے، بیماری میں لگ جاتا ہے، کبھی کسی مقدمے میں اڑ جاتا ہے۔ بہرحال ماپ تول میں کمی کی بیماری ایک مہلک بیماری ہے، جیسے شعیب علیہ السلام نے قوم کو منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو بھی ان قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور ناپ تول کی کمی کرنے سے بچنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔